دیکھو، نہ تو آپ کو کہیں جانا ہے اس ملک کو چھوڑ کر کے، نہ مجھے اس ملک کو چھوڑ کے کہیں جانا ہے۔ اگر چھوڑ کے جانا ہوتا تو 1947 میں آپ کو اور ہمیں چلا جانا تھا۔ جب اس دیش کو تقسیم کیا گیا مذہب کے نام پر، تو اس وقت ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کچھ فیصلے لیے تھے، انہوں نے کچھ طے کیا تھا اس وقت۔ اور کس وقت؟ ابھی تو حالات کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو پورے ملک میں قتل عام اس طریقے سے ہو رہا تھا کہ پوری آبادیوں کو جلا دیا جاتا تھا، لوگ زندہ جل جاتے تھے۔ ایسی صورتحال میں مولانا آزاد ہو یا مولانا مدنی ہو یا اس وقت کے بڑے بڑے علماء ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس ملک کو چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے، ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے۔ اس ملک میں ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے قبرستان ہیں۔ اس ملک میں خواجہ اجمیری کا مزار ہے، اس ملک میں صابر کلیلی کا مزار ہے، اس ملک میں خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کا مزار ہے، اس ملک میں ہماری تاریخ ہے۔ ہم ان آسمانوں کو چھوتی ہوئی مسجدوں کے میناروں کو کس کے حوالے چھوڑ کر کے جائیں گے؟ کون ان کی دیکھ بھالی کرے گا؟ ہمارے بڑوں نے پچھلے 1300 سال میں اس ملک کے اندر عبادت گاہوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو بنایا ہے، ہم کن کے حوالے چھوڑ کر کے اس کو چلے جائیں؟ مولانا آزاد کی وہ تقریر سنو، وہ جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ جو گنگا بہہ رہی ہے، کل تک تمہارے بڑے نماز سے پہلے اسی گنگا میں وضو کیا کرتے تھے، تمہارے بڑے اسی جامع مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، کس کے حوالے چھوڑ کر کے تم اپنا ملک جا رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ 47 میں کسی دوسری جگہ نہیں گیا، بلکہ وہ اسی ملک میں رہا۔ جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا، اس کی آبادی میرے راجیہ سے بھی کم ہے۔ اتر پردیش کی آبادی اگر ایگزیکٹ دیکھا جائے تو 25 کروڑ ہے، ورنہ عموماً 22 کروڑ بولا جاتا ہے، لیکن اگر آپ صحیح سے دیکھیں گے تو 25 کروڑ ہے، اور جو ملک 47 میں بنایا گیا اس کی آبادی صرف 22 کروڑ۔ ایک بہت بڑا حصہ اس ملک میں نہیں گیا، اسی ملک میں رہا۔ اس وقت آپ کے اور میرے بڑوں نے کچھ چیزیں طے کی تھی، انہی چیزوں پر مجھے اور آپ کو اس ملک میں زندہ رہنا۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے، اور صرف رہیں گے ہی نہیں بلکہ اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کے ساتھ میں رہیں گے، اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ میں رہیں گے، اپنی مسجدوں اپنے مدرسوں کے ساتھ میں رہیں گے، تبلیغی جماعت کے ساتھ میں رہیں گے، اپنی دینی تحریکات کے ساتھ میں رہیں گے۔ صرف ہم اس ملک کو چن نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی مذہبی روایات کے ساتھ میں اب صبح قیامت تک اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کرنا۔ یہ انہوں نے طے کیا تھا اس وقت 47 میں۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ طے کی تھی، حالات اس وقت بھی بہت خراب تھے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس ملک میں 32,000 ہندو مسلم رائٹ ہوئے ہیں جو جبل پور سے شروع ہوئے تھے، اور شاید وہ رائٹ ان لوگوں نے نہیں کرائے جو پچھلے 10 سالوں سے اس دیش میں راج کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے کرایا جنہوں نے اس دیش میں 60 سے 65 سال راج کیا۔ 32,000 سے زائد ہندو مسلم فساد اس ملک کے اندر ہوئے، لیکن اس وقت بھی، ان حالات میں بھی آپ کے بڑوں نے ہمت نہیں ہاری، مایوس نہیں ہوئے، دلوں میں خوف کو نہیں بٹھایا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور ہر دور میں یہ کہا کہ
کہ مسلمان اپنی گردن پہ تو فیصلہ کر سکتا ہے لیکن اپنے مذہب پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے کلمے کے ساتھ جی رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے کلمے کے ساتھ ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ تو کچھ بے وقوف مجنون لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ملک وشو گرو بنے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت وشو گرو بنے، لیکن ان کی عقل ماری گئی۔ ان سے پوچھو کیا آپ ملک کی دوسری سب سے بڑی اکثریت کو نظر انداز کر کے بھارت کو ترقی کی راہ پہ لے جا سکتے ہو؟ یہ سب گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ آپ ان گیدڑ بھبکیوں سے مایوس مت ہو۔ حالات جو بھی ہو اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرو۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس دل میں دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں، اور جس دل میں دنیا کے حکمرانوں کا خوف ہوتا ہے پھر اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ آپ اور ہم اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو پیدا کریں۔ یہ سب حالات ہیں، ان حالات کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی روشن تعلیمات دی ہیں۔ آپ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بناؤ۔